اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، سب سے پہلے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرمائیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر، میری مراد عزت مآب جناب محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت مدح سرائی کرنے والے عزت مآب جناب محمد فیصل قیوم جمالی صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شکریہ حضرت۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی غنگ و مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ آج کا جو ٹاپک زیر بحث لے کر حاضر ہیں وہ بڑا منفرد سا بھی ہے، اور بڑھتے ہوئے معاشرے کے اندر نقصانات، لڑائیاں، جھگڑے، اس کی بنیاد پر منافقت کے حوالے سے آج بات انشاءاللہ ہم آگے کریں گے اپنے پروگرام میں۔ آج کا جو ٹاپک لے کے ہم حاضر ہیں یہ انتہائی لازم بھی ہے، اور اس کا سننا، اس کا سمجھنا اور ایسے لوگوں کی شناخت کرنا کہ جو معاشرے کے اندر نقصانات پیدا کرتے ہیں، جو اسلام سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ان سے نقصانات ہمیں میسر آتے ہیں، انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ آج منافقت کے حوالے سے بات کریں گے کہ منافقت کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر اس کی علامات کی پہچان کیا ہے کہ کیسے ہم پہچانیں کہ کون شخص منافق ہے۔ چونکہ یوں سمجھ لیجیے انسان تو سارے، ہر بندے کے سر پہ تو تھوڑا ہی لکھا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، لیکن قبلہ علامہ صاحب ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح کریں گے کہ منافقت کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور ان لوگوں سے بچا کیسے جائے۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الورا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کا ٹاپک بھی بہت خوبصورت رکھا جو آج کے اس معاشرے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہماری اس ٹرانسمیشن کو دین متین کی آبیاری اور دین متین کے علم کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، اور آج کے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجوہات پتہ نہیں لگ سکتی، اور بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ فساد برپا ہو جاتا ہے مگر وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ اہم چیز جس کو سمجھنا چاہیے، جس کے اوپر غور کرنی چاہیے، اور جس کی علامات کو اور صفات کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کہ کہیں کسی کے اندر منافق کی خصلتیں تو نہیں پائی جا رہی۔ اب دیکھیے، منافق ابتداً اس کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے۔ اب منافق اعتقادی سے مراد یہ ہے کہ جس کا اعتقاد اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، یعنی ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان قرار دیتا ہو، تو بڑا اچھا نمازی، پریزی، یہ وہ حاجی صاحب نظر آ رہے ہیں، مگر اندر اس کے ایمان نہ ہو، یعنی اپنی زبان سے اقرار باللسان تو کر رہا ہو مگر تصدیق بالقلب نہ پائی جاتی ہو۔ اور ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے مجموعے کا نام ہے۔ اب جس شخص کے اندر ایمان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب نہیں پائی جا رہی، تو گویا اس کے اندر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے۔ اب منافق
کیا کرتا ہے کہ منافق اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر اندر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایمان کیا ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے اب منافق کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ منافق ہی ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سارا خسارہ اٹھا سکتا ہے، بہت سارے نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ کافر ہے، اس کا انسان کو پتہ ہے کہ اس کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اب اس سے تو انسان بچ سکتا ہے۔ مگر ایک ایسا شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہو اور مسلمانوں سی ادائیں بھی اپناتا ہو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بھی جاتا ہو، مگر پھر بھی اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، کفر پایا جاتا ہو اور اس کو وہ ظاہر نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، نفاق پایا جاتا ہے، جس کے سبب وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ اب یہ منافق اعتقادی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی موجود تھے، خصوصاً جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ کے صحابہ کرام آئے، تو مدینہ میں آ کر دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد کثرت سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اب وہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، تو وہ شخص پہلے مدینے کا اس کو سرچارج بنایا جا رہا تھا، مدینے کا اس کو سربراہ بنایا جا رہا تھا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سب لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ اور پیشوا مان لیا۔ تو اب اس شخص کے دل میں یہ نفاق پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیں نفاق لالچ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ اب ظاہراً تو وہ دین اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے دل میں نفاق کو چھپا کے ظاہراً کلمہ اسلام کہا اور پھر اس نے دین اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو بہت زیادہ خسارہ اٹھانا پڑا۔ اب یہ ہوئی منافق اعتقادی کی بات، جو آج کے اس دور میں بھی اگر پایا جائے تو ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بالخصوص اس چیز کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پر کوئی منافق اعتقادی پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا جو آج کل کے معاشرے میں بالخصوص اور بالعموم بھی پایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اعتقادی طور پہ تو منافق نہیں ہوتے، وہ دل سے بھی کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے بھی کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ایسے اعمال ان کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ منافق کہلاتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیان اقدس میں فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس شخص کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص یعنی پکا منافق ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تؤمنا خانا، جب اس کو کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتے، یعنی امانت رکھنے کے لیے دی، امانت اس کے سپرد کی گئے، اسے امین بنایا جائے تو وہ امین ہونے کا حق ادا نہ کر سکے بلکہ اس امانت کے اندر خیانت کر دے، استعمال کر دے اس کو۔ دوسری بات یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرے تو وہ جھوٹی بات کرے۔ اب یہ یعنی اکثر طور پہ وہ شخص جھوٹ بولتا رہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری نشانی جو منافق کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا تو وہ گالم گلوچ کرے گا، وہ بدتمیزی کی زبان استعمال کرے گا، دوسرے کے گھر والوں کو گالم گلوچ کرے گا، گالیاں دے گا۔ یہ تیسری نشانی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، کہ جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کر دے گا۔
تو یہ 4 نشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ 4 نشانیاں، یہ 4 خصلتیں پائی گئیں تو گویا وہ پکا منافق ہے، وہ خالص منافق ہے۔ اسی طرح اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ منافق کے خالص ہے، اور جس کے اندر کوئی ایک خصلت پائی گئی تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے، حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ اس خصلت کو وہ چھوڑ دے۔ اب اس بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیات المنافقی ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کاذبا، کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، یہ پہلی نشانی کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب بھی اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے گا بلکہ اس وعدہ کی خلافی کرے گا۔ تو یہ 3 نشانیاں علیحدہ علیحدہ بیان کی گئیں کہ کسی کے اندر اگر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اب نفاق کی ایک نشانی بھی، جس کے اندر ایک خصلت بھی پائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ اسے چھوڑ نہیں دے گا تو وہ ایک خصلت، ایک گناہ بھی انسان کے اندر وہ گروتھ کرتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے بگاڑ کا، اور پھر انسان کے بعد دوسرے لوگوں کا اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے جس کے اندر کوئی، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اگر ہم میں کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے، ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھائی جاتی ہے تو اگر اس میں ہم خیانت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح اگر ہم کوئی وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا ہو جائے اور وہاں پر گالم گلوچ کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق کی یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے، ایمان برائی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ برائی کو چھوڑ دینے کا نام ہے، برائی کی مخالفت کرنے کا نام ہے، اور برائی کے ساتھ ٹکراؤ کا نام ایمان ہے، برائی کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قبلہ علامہ صاحب نے سننے والوں کی رہنمائی کی کہ 4 نشانیاں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقیناً یہ بڑا ایزی ہو گیا، ہر بندہ اپنے اندر بھی نوٹ کر سکتا ہے، اور جب سامنے والے سے بات کرنا چاہے، جب سامنے والے سے ملاقات کرنا چاہے، یا معاشرے کے اندر وہ پہچان کرنا چاہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو منافق ہے، تو یقیناً یہ 4 نشانیاں وہ دیکھے گا تو یقیناً یقیناً وہ پہچان لے گا، اور ایسے انسان سے وہ محتاط رہے گا، اور یقیناً ایسے انسان سے محتاط رہے نہیں، بچ کر رہے نہیں، آپ کے اور میرے لیے بہتری بھی ہے۔ اور یقیناً نفاق ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ نفاق ایمان کی کینچی ہے، یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جہاں جس دل کے اندر، جہاں بھی جس ضمیر کے ساتھ نفاق کی علامات جڑ رہی ہیں، کوشش کریں آج رمضان مبارک کی برکت والی ساعتیں، ان برکت والی ساعتوں کے اندر آپ اور میں اکیلے بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ ہمارے اندر اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ہم، دنیا اگر ہمیں کچھ نہیں کہتی تو ہم اللہ کے تو مجرم ہیں نا، رب تو ہمیں جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر رمضان مبارک کی برکت والی ساعتوں میں اور پر نور ساعتوں میں اور قبولیت والی ساعتوں میں یقیناً جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم سے جب آپ طلب کریں گے تو ہمارا یہ یقین ہے، اعتماد ہے کہ انسان جب بھی اللہ کریم سے مانگتا ہے، دل جوئی کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو اگر رمضان مبارک میں مانگا جائے، اور جس کے بارے میں اللہ کریم کا یہ اعلان ہے کہ اس ماہ میں مانگی گئی کوئی بھی دعا بندہ مومن کی رد نہیں کی جائے گی، تو بندہ مومن ہو اور اس کے اندر اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں، وہ مانگے رب سے اور استغفار کرے، یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قربت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، میں چلتا ہوں محمد فیصل قیوم جمالی صاحب کی جانب،
آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجیب مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع، غنی و علی، علی علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، صبا وہ چلے باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت اور میٹھے انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔
محترم جناب بھائی فیصل قیوم جمالی صاحب، اللہ کریم آپ کی آواز میں انداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ علامہ صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھوں گا، اور قبلہ علامہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی کریں گے کہ منافقت کی جس طرح آپ نے نشانیاں بتائی اور منافق کی پہچان بھی بتائی، اب منافقت اور منافق انسان سے جو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جو معاشرے کے اندر خرافات پیدا ہوتی ہیں، جو معاشرے کے اندر نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ناظرین کی مختصراً آپ رہنمائی فرما دیں تاکہ جو معاشرے کے اندر بگڑاؤ پیدا ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافق کی علامات کو ذکر کیا ہے، اور یہ ایک ایسا چارٹ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش فرما دیا کہ درجہ بدرجہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان فرما دیا۔ اب ان کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق کی جو بنا ہوتی ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے، کہ منافق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منافق اپنے اندر کی چیز کو چھپاتا ہے، یعنی ظاہراً کچھ اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر وہ ایمان کر رہا ہوتا ہے اور دل میں اس کے کفر چھپا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو دو چہرے والا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی سامنے کچھ اور دو چہرے والا۔ اب فرمایا کہ دو چہرے والا، کہ اس کے پاس جائے تو کچھ اور بات کرے اور اس کے پاس جائے تو کچھ اور بات کرے۔ اور سچی بات یہ ہے، معاشرہ جو ہمارا بگڑتا ہے، لڑائیاں جھگڑے فساد پیدا، یہی بنیادی وجہ ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہی بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشامد ہوتے ہیں، اب وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے پاس جا کے اسی کے ہو جاتے ہیں، اس کے پاس دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب دوسرے کے سامنے آئیں گے تو اس کے سامنے اس کی تعریفیں کریں گے اور اس کی غیبت کریں گے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ منافقت کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنا جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اب جھوٹ کے معاشرے کے اندر بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جھوٹ اب ایسا ایک عمل ہے کہ جھوٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کے اندر بھی فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصادقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، اور ان الصدق ینجی والکذب لا یہلک، کہ بے شک کذب جو ہوتا ہے، جو جھوٹ ہے، وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور سچ جو ہے وہ انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ انسان کو پار کر دیتا ہے۔ تو معاشرے میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو منافقت کی بنیاد ہے۔ اب ظاہراً منافق اندر کی چیز کو چھپا رہا ہوتا ہے اور ظاہراً کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں کچھ اور چھپا ہوتا ہے۔ تو بنیاد اس کی منافقت کی جھوٹ کے اوپر ہے۔ تو ہم نے اس جھوٹ سے بچنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو اس جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہانے بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ سیاست میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اگر سیاست میں جھوٹ نہیں بولیں گے، سیاست کی تو بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، حالانکہ جھوٹ میں ہے ہی ہلاکت ہے۔ جھوٹ کے ذریعے انسان کبھی بھی پار نہیں ہو سکتا، کوئی معاشرہ بھی جھوٹ بول کر ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ رب کی رحمت نہ ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ جھوٹ بول کر کبھی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچائی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچنے کے اسباب رکھے ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب پس پردہ ظاہراً کوئی اور چیز رکھتے ہیں، بہانہ بنا کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بعض اب سیاست کے اندر ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سیاست چلتی ہی جھوٹ کے ساتھ ہے،
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے بھی سیاست کی، بڑے بڑے ملکوں کو چلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دنیا کے اندر ڈنکے بج رہے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان پہچان کی۔ تو حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنے والی واحد چیز جو ہے وہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، وہ دین اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ سچائی کا درس دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کو سب سے پہلے جھوٹ سے پاک کرنا ہے۔ اب جھوٹ کی اگر معاشرے کے اندر آ جائے گا تو گویا وہ سب سے بڑے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو منافقت کی علامات ہم نے پہلے خصلتیں بیان کی ہیں، تو اس میں سے دوسری چیز کیا تھی کہ جب بھی کسی بندے کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ اب اس کا معاشرے کے اوپر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص امین بنایا جائے، قوم کا امین بنایا جائے، وہ اگرچہ ووٹ دے کر لوگ اسے اپنا امین بناتے ہیں، وہ اگر کسی ادارے کا سربراہ بنایا جاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ کسی کو اگر امین بنایا جاتا ہے تو اگر اس کے اندر وہ کوتاہی کرے گا تو گویا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی بھی بہانے سے اپنی امانت کے اوپر پوری طرح پاسداری نہیں کر رہا تو گویا وہ نفاق کے ایک درجے کو اپنا رہا ہے، نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ سارا نظام جس کو وہ چلا رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ درم برم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سارا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی خصلت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں پتہ چلی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تو اب اگر ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کریں اور پھر ان کو پورا نہ کر سکیں اور یہ کہیں کہ وعدہ تو ویسے کیا جاتا ہے، اب پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تو پہلے عوام سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بعد میں تو کوئی بھی پورا نہیں کرتا، تو بھئی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ ایمان کیا ہے کہ ایمان برائی سے بچنے کا اور برائی کے ساتھ ٹکراؤ کا درس دیتا ہے، برائی کے ساتھ سمجھوتے کا درس نہیں دیتا۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ جھوٹ کا سہارا لے کے آگے جانا پڑ رہا ہے یا امانت کے اندر خیانت کر کے آگے جانا پڑ رہا ہے یا اپنے وعدے کی خلافت کرتے ہوئے آگے جانا پڑ رہا ہے تو گویا کہ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی بلائی نہیں ہے، بلکہ اس برائی کے ساتھ سمجھوتا کر کے آگے جا رہے ہیں تو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اسی طرح اگلی جو خصلت ہم نے بیان کی کہ جب بھی وہ شخص کسی کے ساتھ جھگڑے گا تو وہ اس کے ساتھ بد کلامی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا۔ تو آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے بھی میں ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جب کوئی روزہ دار ہو اور اسے کوئی آ کے اس سے جھگڑا کرے تو وہ اس کے بدلے میں اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اب اس بد کلامی سے بچنے کا کتنا بڑا نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ آ کر جھگڑنا شروع ہو جائے اور آپ کو اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں بد کلامی کرنا پڑے، آپ کو یہ لگے کہ ہم اس کے ساتھ اب گالم گلوچ کریں گے تو معاملہ ٹھنڈا ہوگا، تو معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دے دیا کہ اب اس سے یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یقیناً آپ جب کسی کو یہ بات کہیں گے تو وہ یقیناً چپ ہو جائے گا، وہ پھر فساد کی طرف نہیں جائے گا بلکہ معاشرہ سنبھل جائے گا۔ تو ہم نے معاشرے کو سنبھالنا ہے۔ ہم جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، جن افراد کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفاق کی جو علامت ہمارے اندر خصلت کوئی پائی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر معاشرے کے اندر کسی جگہ پہ پھیلتی ہوئی کوئی برائی اس طرح کی نظر آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیغام کے ذریعے ہمیں اس ماہ مقدس کے ان لمحات میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو بھی ان چیزوں سے پاکیزہ اور محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور یقیناً آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور معاشرے کے اندر جو بڑھتے ہوئے نقصانات ہیں اور معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، یقیناً یقیناً اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ لوگ خوب اسے سبق حاصل کریں گے، اور یقیناً اگر آپ نے سبق حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے آثار میں ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمان نعت خوان کی جانب بڑھوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔
میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، دو جہاں کے داتا ہیں، اور کملی کالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، اور کملی کالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں وہ میری دیکھی بحالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں وہ میری دیکھی بحالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چونکہ ان کی چوکھٹ پہ، چونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے، چونکہ ان کی چوکھٹ پہ، چونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا، داتا دو جہاں کے داتا، داتا دو جہاں کے داتا ہیں، اور کملی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت آواز
اللہ کریم برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کسی نئے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔